حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کا نظریہ تھا کہ یہ جو ہے یہ زقوم ہے اور جہنم کا پھل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے کہ جیسے ہی یہ پھل آتا ہے اسٹرابری کا، تو کچھ لوگ یعنی کچھ مفتیان کرام، علماء کرام کہتے ہیں جی یہ نہیں کھانا چاہیے، کیوں جی یہ جہنم کا پھل ہے اور اس کا سورۃ دخان کے اندر اور سورۃ صافات کے اندر ذکر ہے۔ تو آئیے ناظرین، اسی حوالہ سے ہم چند علماء کی رائے دیکھتے ہیں، جن میں مفتی عبدالواحد قریشی حافظہ اللہ تعالیٰ اور مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ اور قاری فیاض سعید۔ تو ناظرین، ایسے ہی ہم آپ کو 3-4 علماء سناتے ہیں کہ آخر انہوں کی کیا رائے ہے، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اسٹرابری جو ہے نا، اس کو وہ کہتے ہیں زقوم ہے۔ قرآن میں جو زقوم جس کو جہنم کا پھل قرار دیا وہ عربی والا زقوم ہے، وہ اردو والا زقوم نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ حضرت کی یہ رائے یہ ہے کہ یہ جو اسٹرابری ہے اس کو اردو میں زقوم کہتے ہیں، تو لہذا یہ نام بھی وہی ہے اور اس کی شکل بھی ویسی سانپ کے پھن جیسی ہوتی ہے۔ تو وہ جو قرآن نے جس کو زقوم کہا ہے نا، وہ عربی والا زقوم ہے۔ اردو میں اگر اس کو زقوم کہتے بھی ہیں تو یہ اردو کا زقوم ہے، عربی کا نہیں ہے۔ قرآن میں جو جہنم کا پھل ہے وہ کون سا پھل ہے؟ عربی میں جس کو زقوم کہا جاتا ہے، وہ بہت کڑوا ہوتا ہے اور حرام وہ بھی نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جب عربی میں جو اصل زقوم ہے وہ حرام نہیں ہے اتنا کڑوا ہونے کے باوجود اور سانپ جیسے پھن اس کے ہونے کے باوجود، تو یہ والا جو اسٹرابری ہے یہ کہاں سے حرام ہوگی جو عربی زقوم ہے بھی نہیں؟ اسٹرابری حلال ہے؟ حلال ہے بابا، تھوڑا گزارا کریں۔ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کا نظریہ تھا کہ یہ جو ہے یہ زقوم ہے اور جہنم کا پھل ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، عام علماء کا نظریہ نہیں ہے۔ ہم حضرت مولانا کے خلاف بک بک بھی نہیں کرتے، ان کے نظریہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اسٹرابری کو حلال کہتے ہیں۔ آپ حرام کے الفاظ ہو گئے، میری تو پسندیدہ پھل ہے یار، میں تو باقاعدہ اس کو کل پرسوں کھا کے آیا ہوں، پھر آپ کہیں گے جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا۔ موبائل کا کاروبار، جی بالکل موبائل کا کاروبار جائز ہے، لیکن موبائل پہ جو غلط چیزیں لوگ دیکھتے ہیں وہ غلط ہے۔ اگر موبائل کے کاروبار کو بھی غلط کہہ دیں تو پھر تو چھری بیچنا بھی غلط ہو جائے گا کہ لوگ دوسرے کو ماریں گے۔ بھئی چھری کا استعمال ٹھیک۔ زقوم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو زقوم کے بارے میں جو بات ملتی ہے وہ یہ ایک بدبودار، کڑوا، کسیلا، کانٹے دار جو تھور کا درخت ہے، دو جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور یہ جہنم کے اندر نچلے حصے میں اس کے گوشے میں اگتا ہے، وہیں لگتا ہے، جس کے اوپر جس کے گوشے جو ہے سانپ کے سر جیسی، ایک روایت میں شیطان کے سر جیسے ہیں، اور تھور کے کھانے کے بعد جو ہے کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے دیا جائے گا، اور یہ ان کی ضیافت ہوں گی، اور ایسی ضیافت میں سمجھتا ہوں کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اس کی تفصیل اللہ رب العزت سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 62 سے لے کر 67 کے اندر دی ہے کہ یہ تمام چیزیں ملیں گی۔ زقوم والا جو ہے کھانا اسے دیا جائے گا، اور یہ جہنم میں ایک جھاڑ لگتا ہے، اس پر یہ اگتا ہے جو بہت ہی زہریلا، کڑوا اور کسیلا ہے۔ اور زقوم کے تعلق سے جو آتا ہے بات، جو سورہ دخان سورہ نمبر جو ہے 44 کی آیت نمبر 43 سے 46 میں اللہ نے فرمایا، زقوم کا زہر پیٹ میں ایسی تکلیف دے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے نا، جب زقوم انسان کھائیں گا وہ ہاضمے کو فائدہ نہیں دے گا، ایسے کھولے گا جیسا گرم پانی کھولتا ہے۔ اور جہنمیوں کا کھانا تھور، زقوم اس قدر زہریلا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے، وہ جو پھل ہے اس کو اگر نچوڑ کے قطرہ نکالا جائے، دنیا میں ٹپکا دیا جائے، تو ساری دنیا کی مخلوقات ہلاک ہو جائیں گی۔ سنگل ڈراپ، ایک صرف قطرہ زقوم کا، اتنا خطرناک، اتنا زہریلا، اتنا بیکار۔ یہ ہے ضیافت اور یہ ہے کھانا جہنمیوں کا۔ دوسرا درخت کے اوپر لعنت ہوئی ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم۔ یہ جو زقوم کا درخت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، یہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی۔ یہ کافر کہتا ہے اچھا یہ نبی کہہ رہا ہے کہ یہ گنہگاروں کی خوراک، یہ درخت کے پتے ہوں گے، یہ درخت یہ خوراک ہوگا قیامت والے دن دوزخ کے اندر، تو دوزخ تو آگ ہے، آگ کے اندر درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا کے فریم آف ریفرنس سے اسے نہ دیکھو، دوزخ میں تو فرشتے بھی ہیں، ان کو نہیں آگ جلائے گی؟ نہیں جلائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے جو حکم، ایک ہی فریم آف ریفرنس دنیا میں آپ دیکھیں کیسی حالات ہوتے ہیں۔
اگر کچھ سردیوں میں بیمار ہو جائے نا یا گرمیوں میں، مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے، گرمیوں میں اگر آپ کو ملیریا ہو جائے، چاہے وہ جون جولائی میں ہو جائے، خدا نخواستہ، تو کتنی سردی لگتی ہے، رضائی بھی آپ کے اوپر ڈال دینا، باقی لوگوں نے اے سی لگائے ہوتے ہیں اور اسی جگہ پہ آپ پہ رضائی بھی ڈالی جائے آپ پھر بھی کانپ رہے ہوتے ہیں. ایک ہی فریم آف ریفرنس ہے, دو مختلف حالتیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کر کے دنیا میں آپ کو ماڈل دکھایا ہوا ہے. ایک ہی جگہ ٹیمپریچر آپ مینٹین کر لیں, ایک بندے کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی, ایک بندے کو گرمی لگ رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے ازمائش بن گئی. دنیا کے فزیکل فینومین آف نیچر کے اوپر آخرت کو قیاس نہ کریں, اس کا تو معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ دنیا کے اندر یہ پرابلمز ہے. آخرت میں جنت میں ہمیشہ کے لیے دن ہے لیکن سورج کوئی نہیں ہے. جنت میں رات نہیں آئے گی کبھی, کیونکہ نیند انسان کی کمزوری ہے. انسان کو یہ کمزوری وہاں نہیں ہوگی. نیند بھی کوئی نہیں, رات بھی کوئی نہیں, دن ہی دن بغیر سورج کے. تو اس فریم آف ریفرنس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. اس دنیا کے اوپر صرف کسی حد تک اس کی ایگزامپل دی جا سکتی ہے. تو اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ جو آپ کو منظر دکھایا شب معراج کا, یا اس کے بعد آپ کو یہ جو میں نے مثال قرآن میں ہم نے آپ کے لیے بیان کی کہ یہ درخت زقوم کا ہوگا دوزخ میں, تو یہ ان کے لیے فتنہ بن گیا, آزمائش بن گیا. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. وَنُخَوِّفُهُمْ, اور ہم اس کے ذریعے ان کو نافرمانی کے انجام سے ڈرا رہے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا, لیکن ان کی سرکشی میں تو اضافہ در اضافہ ہی ہوتا ہے. یعنی ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ حق بات کو قبول کرے, لیکن یہ بجائے حق بات قبول کرنے کے ان کی سرکشی میں اضافہ در اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ بات ماننی کوئی نہیں ہے. انسان نے اگر بات ماننی ہو تو پھر معاملات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اگر کسی کی نیت ہی نہ ہو ماننے کی, پھر آپ جتنی مرضی اس کو ہدایت کی باتیں بتائیں, وہ الٹا چڑھنا شروع کر دیتا ہے. میں آپ کو بالکل حقیقت بات بتا رہا ہوں. جی ناظرین, آپ نے ویڈیوز ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین, جس درخت زقوم کی بات کر رہے ہیں سورۃ دخان کے اندر آیت ہے 62 نمبر, اور یہی آیت سورۃ صافات کے اندر آیت ہے 62 نمبر, اور سورۃ دخان کے اندر ہے 43 نمبر. تو اس آیت کی جو تفسیر ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. انہوں نے تفسیر یہ کی ہے, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ, نبی پاک کے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کے نبی پاک کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب زقوم درخت کے بارے میں بتایا گیا تو ابو جال جو تھا, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی کا جو فرعون تھا نبی پاک کی موجودگی کا, وہ ہنسنے لگا. وہ کہنے لگا, مکے کے کافر کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم کا یہ درخت ہے, جہنم آگ تو ہے, وہ تو درخت کو جلا دیتی ہے, پھر وہ کیسے درخت ہو گیا. تو ایسے ہی ابو جہل کہنے لگا میں تو کھجوریں کھاؤں گا, کیا کچھ کھاؤں گا. تو یعنی انہوں نے مذاق اڑایا. تو ناظرین اگر دیکھا جائے تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ درخت کو ایسے ہے جیسے شیطان کے چہرے, جیسے آپ دیکھیں گے کہ بندہ دنیا سے چلا جائے تو ان کے ڈھانچے وغیرہ رہ جاتے ہیں, کیسے عجیب سے لگتے ہیں. یعنی کہ کچھ نے ایسے بھی کہا ہے. تو ناظرین اس کا تو پھر اسٹرابری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, چونکہ صاف یہ واضح کر دیا ہے. تو ناظرین اس آیت کی تفسیر میں نے آپ کو بتا دی, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لکھی ہے. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے. اور یہ بھی دعا کرتے چلے جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد ہیں, اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد بھی عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.